آج ہم سب مل کر وزیر اعظم صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف ہر اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے ملک کو جو ہے وہ نقصان دے رہا ہے. پولیٹیکل قیادت سے بھی ملے گی، فوجی قیادت سے ملے گی، اور جہاں جہاں ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں ہم بنوں میں بھی جائیں گے، وزیرستان میں بھی جائیں گے. تو یہ اتنا بڑا کام ہوگا انشاءاللہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوں گے. ہم جناب فیلڈ مارشل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں یہ ہدیہ اور تحفہ عطا فرمایا ہے. اس ملک کے خلاف جو خوارج ہوں یا دیگر لوگ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ پاکستان کے وہ محب ہیں یا مخلص ہیں. وہ تو خاص طور پر نوجوانوں کی ذہن سازی جو ہے بہت ضروری ہے، جن کو زہر سے بھرا جا رہا ہے. آج پاکستان اپنی تاریخ میں سب سے بلند ترین مقام پر کھڑا ہو چکا ہے. وطن عزیز آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ پیغام دے دیا انشاءاللہ الرحمن پاکستان کو دہشت گردی سے پاک صاف رکھنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. قومی امن کمیٹی تشکیل دی ہے، تشکیل پر بھی آپ کا بہت شکریہ، اور جو آپ سرپرستی کر رہے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ. اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہماری ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور علماء کی طرف سے ایک مضبوط قومی بیانیہ لوگوں تک جانا چاہیے، اور اس کے لیے 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں. جو یہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا مذہبی سطح پہ ہو یا کچھ تعلیمی اداروں کی طرف سے ہو، اس سہولت کاری کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انگیجمنٹ ہو، ان سے بات چیت کی جائے، جو ان کے صحیح تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. باقی جیسے مولانا طاہر شفیع صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ یہ امن کمیٹی یہ ہر جگہ جائے گی، پولیٹیکل قیادت سے بھی ملے گی، فوجی قیادت سے ملے گی، اور جہاں جہاں ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں ہم بنوں میں بھی جائیں گے، وزیرستان میں بھی جائیں گے. تو یہ اتنا بڑا کام ہوگا انشاءاللہ جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوں گے. ہمیں اس موقع پر آپ کی سرپرستی کی بہت ضرورت ہے. ہم آپ کے لیے بہت دعاگو ہیں، بہت شکر گزار بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے، اتحاد امت کے لیے بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا. یہ کمیٹی تشکیل دی ہے. جناب فیلڈ مارشل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں یہ ہدیہ اور تحفہ عطا فرمایا ہے. کسی شر پسند اور جو نیگیٹو ذہن کے لوگ ہیں وہ کبھی انشاءاللہ اس کا نقصان نہیں کریں گے. ہم پہلے ہی الحمدللہ اتحاد امت کے لیے، فرقہ واریت، تکفیر، انتشار، افتراق خاتمے کے لیے ہم سب مل کر جد و جہد کر رہے ہیں. اور اس کمیٹی کا تشکیل ہونا باقاعدہ یعنی حکومت کی سرپرستی میں، ہم سمجھتے ہیں یہ خوبصورت پیغام جائے گا. اس ملک کے خلاف جو خوارج ہوں یا دیگر لوگ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ پاکستان کے وہ محب ہیں یا مخلص ہیں. وہ تو دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اس ملک کی فضاؤں کو خراب کر رہے ہیں، اس ملک کے امن کو تباہ کر رہے ہیں. ہم سب مل کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب پاکستان بنا تھا، فرقہ وارانہ جو ماحول تھا اس سے بالاتر ہو کے، مسئلے کی تفریق سے بالاتر ہو کے ہم نے بنایا تھا. سب سازشیں ہیں اندرونی بیرونی، ہم سب ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے انشاءاللہ آپ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. علامہ محمد حسین اکبر صاحب. پیغام پاکستان جو دستاویز ہزاروں علماء کے دستخط سے پاس ہوئی ہے، اس کے مختلف پیراگراف کو میڈیا پہ آنا چاہیے تاکہ عوام تک وہ پہنچے. اس کو نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے تاکہ دینی مدارس اور قومی مدارس اور یونیورسٹیوں کے طلباء کو اس سے فائدہ ہو. اس موضوع پر مختلف سیمینار اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے، جس کا آغاز فروری میں، جس کا بھی تذکرہ ہوا ہو رہا ہے. فتنہ خوارج اور فتنہ ہند کے لیے جو بھی یہ کمیٹی پروگرام بنا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ تمام علماء ہم اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کی ذہن سازی جو ہے بہت ضروری ہے، جن کو زہر سے بھرا جا رہا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم کمیٹی اور پہلی مرتبہ جس میں تمام ادیان کے نمائندے موجود ہیں. یہ ایک قومی وحدت کا مظہر ہے. یقیناً اس کے نتائج بہت ہی جلدی اور بہت مثبت سامنے آئیں گے. آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. بلا شبہ پاکستان تاریخ کے اہم ترین دورانیے سے گزر رہا ہے. آپ کی لیڈرشپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں مارکہ حق بنیان و مرصود آپریشن میں اللہ کی نصرت کے ساتھ جو عظیم کامیابی ہمارے وطن کو حاصل ہوئی ہے، آج پاکستان اپنی تاریخ میں سب سے بلند ترین مقام پر کھڑا ہو چکا ہے. وطن عزیز کے استحکام اور اس کی خوشحالی کے لیے سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے. آج آپ کی زیر قیادت تمام مکاتب فکر
और तमाम मज़ाहिब के रहनुमा आपके शाना बिशाना खड़े हो चुके हैं और हमने ये पैगाम दे दिया इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान को दहशत गर्दी से पाक साफ रखने के लिए हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अमन कौमों की बुनियादी ज़रूरत होती है। उलमा जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके लिए अब कदम उठा चुके हैं। इंशाअल्लाह सियासी, अस्करी और दीनी क़यादत जब मिलकर मेहनत करेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये मुल्क अमन का गहवारा बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को मारका हक बुनियान मरसूस में बहुत बड़ी अजीम कामयाबियाँ अता फरमाई मैदान में। उसके असरात हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सोशल मीडिया के मैदान में जो आज नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह कौमी पैगाम अमन कमेटी अल्लाह के फजल करम से आपके तावन से इस कन्फ्यूज़न को इंशाअल्लाह ख़त्म कर पाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म साहिब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने तमाम मकातब फ़िक्र की उलमा और दीनी बोर्ड्स के कायदीन का एक खूबसूरत गुलदस्ता यहाँ पे सजाया। इस वक्त सबसे बड़ा मसला फ़िक्री दहशत गर्दी है, जिसकी तमाम जंगें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी जा रही हैं और वही इस वक्त तफरका, फसाद और मुल्क दुश्मनी का सबब बन रहा है। पैगाम अमन कमेटी के क़याम से जो इत्तेहाद उम्मत के लिए काम करने वाले उलमाए कराम हैं, उनको एक सपोर्ट मिली है रियासत की तरफ से और जो सरपरस्ती मिली है उससे जो इंतहा पसंद और फ़िरका परस्त ग्रोह था उसकी हौसला शिकनी हुई है। तो अभी आसानी के साथ काम कर सकेंगे। हम अपने मदारस में इसी पैगाम पाकिस्तान को बतौर सिलेबस पढ़ा रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि इस निसाब अमन को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के निसाब का भी हिस्सा बनाया जाए। नेकी के कामों में साथ देने के लिए हम इस कमेटी के अंदर आपके साथ मौजूद हैं। और जिस तरह इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। आज हम सब मिलकर वज़ीर आज़म साहब आपके साथ खड़े हैं और हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हर उस मामले में आपके साथ खड़े हैं जो हमारे मुल्क को जो है वो नुकसान दे रहा है। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की जो पासपोर्ट की इज्जत हम ओवरसीज़ के अंदर देख रहे हैं वो अपनी मिसाल आप है। अब हमारे साथ जिस तरह 1 महीने के बाद रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के महीने में जहाँ हम इबादत मामलात पर देखते हैं, वहाँ हमें साथ साथ रियासत के जो उसूल हैं, रियासत के जो हुकूक हैं, वो भी हमें अपनी कौम को बताने की बहुत ज़रूरत है।